یہ تصویر ہمیں دو طرح کے لوگ بتا رہی ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں نا تو ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک کلاس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی ذات کا انالیسس کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. رائٹ. یہاں پر جو ٹو ٹائپس ہیں لوگوں کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بہت زیادہ اسٹڈیز کرتے ہیں. رائٹ. ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انفارمیشنز اکٹھی کر لی جائیں، میکسیمم انفارمیشنز اکٹھی کر لی جائیں تاکہ خود سنیں اور پھر ہم دوسروں کو بتائیں اور پتہ چلے کہ ہمیں بہت سارا آتا ہے. یہ بھی پرپز ہوتا ہے. رائٹ. لیکن جو یہ والی کیٹیگری ہے ان کا یہ ہے کہ یہ صرف بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور انفارمیشنز اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشنز ان کے مائنڈ میں سٹور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مائنڈ میں سٹور ہو جاتی ہیں اور پھر بس سفر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنے روم کی کسی شیلف پہ میں کوئی ایک کتاب رکھ لوں، اور وہ کتاب بہت اچھے رائٹر کی خریدی ہوئی ہو، اس کے اندر بہت ساری انفارمیشنس ہوں، بہت بہترین ووکیبلری ہو، لیکن کیا ہو کہ میں نے جب خرید کے وہاں پر رکھ لی تو وہ انفارمیشن اس کتاب کے اندر قید ہے اور وہ کتاب بالکل انٹچڈ ہے. اس سے نہ میری ذات کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ میں اس کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا رہی ہوں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو صرف ریڈنگ کرتے ہیں، اور آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک لائن ٹائلز کی وائٹ بنی ہوئی ہے، ان کا علم ان کے ذہنوں میں بالکل ایسے ہی سٹور ہوتا ہے جیسے وہ ایک انٹچڈ کتاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری طرف کے لوگ ہیں نا، وہ بڑے سمارٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اسٹڈی کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر ان معلومات کو جو انہوں نے حاصل کی تھی ان کو اپلائی بھی کرتے ہیں. رائٹ. یہ جو بھی سیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں اچھی بات کو، اس کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اپنے ایکشنز کو چینج کرنے کے لیے، اپنے کریکٹرز کو چینج کرنے کے لیے، اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے. ان کا مقصد صرف انفارمیشن حاصل کرنا نہیں ہوتا. لائک اکارڈنگ ٹو دیم نالج از ناٹ جسٹ انفارمیشن بٹ یس ٹرانسفارمیشن. اپنی ٹرانسفارمیشن کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، صرف نالج کے لیے نہیں کہ میں دوسرے کو بتا سکوں مجھے کتنا آتا ہے، یا صرف دوسرے پر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. تو جو قرآن سے جڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ مشن ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنی ذات کی بہتری کے لیے. یہ جو ہم جن لوگوں کے بارے میں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیوں سے سیکھنے کا سب سے بڑا پرپس، ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی کریکشن کرنی ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہی کرنا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی ذات کی کریکشن کرنی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علم وہ نہیں ہے جو زبانی یاد ہوتا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو نفع بخش ہوتا ہے، جس کی ہم نے ابھی دعا بھی پڑھی. رائٹ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغیر عمل کے علم بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی درخت ہو اور اس کے ساتھ نہ تو کوئی سایہ ہو اور نہ کوئی پھل ہو، وہ کسی دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہ ہو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو زبان کا علم ہوتا ہے اور ایک دل کا علم ہوتا ہے. تو جو صرف زبان کا علم ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ صرف زبانی کلامی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے ایکشن میں نہیں اترا ہوتا. رائٹ. تو ایسا علم انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے. اور دل کا علم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اپنی ذات کو تو فائدہ پہنچ ہی رہا ہے، لیکن وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ یہ والی بات اپنے دل کو لگتی ہے. وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت علم کے لیے، یعنی کہ ان لوگوں کو جو علم کی ضرورت ہے وہ کھانے اور پینے سے زیادہ ہے. میری پیاری بہنوں توجہ سے سنیے گا، لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ علم ہر لمحے درکار ہے، ہر لمحے آپ کو علم کی ضرورت ہے، جبکہ کھانا اور پینا تو دن میں صرف 1 سے 2 بار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ کیا کرتی ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنے کھانے کی پلاننگز میں ہی پورا دن گزار دیتے ہیں، اور ایون کہ اپنی کلاسز کو، اپنے علم حاصل کرنے کے وقت کو بھی ہم یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے ہیں کہ کچھ مہمانوں نے آنا تھا، ان کو ٹائم دینا تھا، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر پائی، کلاس نہیں لے پائی.
مہمانوں نے آنا ہے، گھر والوں کو کھانا دینا ہے، یہ تو زندگی کی روٹین ہے. لیکن اگر آپ کی پریورٹی، آپ کی ترجیح علم حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ اپنا اسکیجول سیٹ کرتے ہیں. رائٹ؟ یہ پھر آپ یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ترجیحات کس قسم کی ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آج سب یہاں پر آئے، آپ لوگوں نے پہلے نیت کی، یعنی کہ آپ نے جو علم کی ابتدا کا پہلا سٹیپ تھا وہ آپ سب نے کر لیا ماشاء اللہ سے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا سٹیپ ہے سننا، اور وہ بھی آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، آپ سب سن بھی رہے ہیں. تیسرا سٹیپ ہے وہ کہتے ہیں پھر سمجھنا اس کو، ماشاء اللہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. چوتھا سٹیپ ہے وہ کہتے ہیں عمل کرنا. تو عمل جو ہے نا وہ کچھ لوگ کر پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں. اور اس میں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کیا میں عمل کر رہی ہوں. اس چیز کو اگنور نہیں کرنا کہ نہیں نہیں عمل تو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے، نہیں نہیں، لٹرلی اس کو واقعی میں سوچیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی میں ہی میں عمل کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس پر تدبر کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. پھر لاسٹ اسٹیپ، سب سے لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ ہی اس کو دوسروں میں نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کو دین کی صورت میں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو جب ہم عمل کیے بغیر، عمل کا سٹیپ یعنی کہ جب ہم اس چیز کو اپنے ایکشنز میں لاتے ہیں، وہ سٹیپ ہم مس کر دیتے ہیں اور ہم دوسروں تک پھیلانے والے بن جاتے ہیں، تو پھر اس کا ایک نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے ایکشن میں تو آئی نہیں تھی، میں نے اس کو سنا، اس کو سمجھا، اور عمل میں لانے سے پہلے میں نے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. تو وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ میری وہ بات دل سے نہیں نکلتی، وہ صرف ایک زبانی علم ہوتا ہے جس کو امام شافی نے کہا تھا کہ جو زبانی علم ہے وہ صرف حجت بن جاتا ہے. رائٹ؟ تو یہ جو آپ کا بھی زبانی علم ہوتا ہے، آپ کے دل سے بات نہیں نکلتی، اور جب دل سے بات نہیں نکلتی تو جن کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی آڈینس ہوتی ہیں، ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے. تو وہ علم جب آپ اپنے عمل سے اس کو گزار کے جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو دل سے نکلی ہوئی بات ہی دلوں تک اثر کرتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو بات سن رہے ہیں، ان کو ہم نے سمجھا، ان کو اپنے عمل میں لائیں، پھر اس کو جا کر دوسروں کو بتائیں تاکہ دوسروں تک بہترین طریقے سے پہنچ سکے، دوسروں کے دلوں پر اس چیز کا اثر ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو علم کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو نشر بھی کرتے ہیں لوگوں میں. آمین اللہم آمین. آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، جو اپنے جار میں ڈالیں گے، بڑی خوبصورت آیت ہے. اور یقین جانیں میرے لیے، آپ سب کے لیے، جو بھی دین کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور حق بات کرنے والے ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 95، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. Indeed we are sufficient against those who mock you. Right؟ دیکھیں، اب جب یہ آیت ایکچولی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب مکہ والوں میں جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حارث بن قیس، اور اس طرح کے بے تحاشا ہمیں نام ملتے ہیں. رائٹ؟